الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب۔ یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور ملفوظات امیر اہل سنت کی مختلف قسطوں سے لیا گیا ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شاعری کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شاعری کے خواہش مندوں کے لیے مدنی پھول۔ سوال: کوئی اسلامی بھائی حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنا چاہتا ہے تو اسے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ جواب: اول تو مشورہ یہی ہے کہ اشعار لکھنے کا شوق پیدا نہ کریں، کیونکہ علم عروض باقاعدہ شاعری کا ایک مشکل فن ہے۔ نیز حمد، نعت، صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی منقبت کے اشعار لکھنے کے لیے قرآن و حدیث پر نظر ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بہت سارا ذخیرہ، فن میں مہارت اور بہت سارا علم چاہیے۔ میں نے عوام میں سے بہت سے لکھنے والے اور والیوں کے کلام دیکھے ہیں جن میں اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، نہ ردیف کا بھان یعنی دھیان ہوتا ہے، نہ قافیہ کا کچھ عطا پتہ، اور نہ ہی وزن صحیح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو واقعی شعراء ہوتے ہیں وہ فن عروض کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن ان سے بھی شرعی معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لہذا عالم دین، ماہر فن اور اچھا خاصا علم رکھنے والے شخص کا شاعری کرنا ہی سمجھ آتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی عام آدمی شاعری کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشعار کو کسی ماہر فن عالم دین کو چیک کروائے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ شاعری کا شوق یا شہرت کی ہوس۔ یاد رکھیے، شاعری بہت مشغول کرنے والا کام ہے۔ اس میں بندہ واہ واہ سے بچ نہیں سکتا ہے اور حب جا میں جا پڑتا ہے۔ جسے اللہ پاک بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص کلام لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنا مقطع ضرور لکھے گا، یعنی کلام کا سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس شاعر کا کلام پڑھا اور اس میں مقطع نہیں پڑھا تو اس شاعر کو قلبی طور پر رنج و صدمہ ہوگا، بلکہ اگر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول بھی دے گا کہ بھائی مقطع تو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلام ماں بدولت نے لکھا ہے۔ ظاہراً اس نیت میں فساد موجود ہے۔ پھر مقطع میں نام نہ ڈالنا بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر شاعر اپنا نام نہیں ڈالتا تو اسے یہ بات تنگ کرے گی کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کلام میں نے لکھا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال ضروری ہے کہ میرے ان مدنی پھولوں کو بزرگوں پر قیاس نہ کیا جائے۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے مقطع میں رضا لکھا، اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی اپنے کلاموں میں نام ڈالے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے بزرگان دین سراپا اخلاص ہوتے تھے، ہمارا اتنا ظرف کہاں ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر اس خوف سے اپنا نام نہیں لکھا
کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے کتاب اس لیے لکھی تھی تاکہ تمہارا نام مشہور ہو جائے، سو تمہارا نام ہو گیا، تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، پھر ایسوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں 3 افراد کی طرف اشارہ ہے، یعنی عالم، سخی اور راہ خدا میں شہید ہونے والا، کہ ان تینوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ پاک کی نعمتوں کا اقرار کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ خدمت کی، یہ سخاوت کی، یہ کیا، وہ کیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں عالم، سخی اور بہادر کہا جائے، وہ تو کہہ لیا گیا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ ہر عمل کے لیے ہے۔ ہر ایک غور کرے کہ نام کے لیے عمل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ واقعی نام کی شہرت میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ عطیات اور ڈونیشن دیتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ٹی وی اور اخبار پر خبر آنی چاہیے کہ ماشاء اللہ موصوف نے اتنا اتنا چندہ اور ڈونیشن دیا ہے۔ کرنے والے یہ سب کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات واضح قرینہ ہوتا ہے کہ چندہ دینے والا فلاں شخص اپنی واہ واہ چاہتا ہے، لیکن خیال رہے کہ بعض اوقات قرینہ غلط ثابت ہوتا ہے، لہذا کسی کو اپنی طرف سے قرینے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف حسن ظن رکھنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ خدا کی رضا کی چاہت یا داد و تحسین کی تمنا۔ اسی طرح مصنف بھی غور کرے، شاعر بھی غور کرے، مبلغ بھی غور کرے، مدنی قافلے کا مسافر بھی غور کرے۔ یہ ایک سانس میں اپنی کارکردگی دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 12 ماہ میں سفر کیا، کوئی کہتا ہے 25 ماہ سفر کیا، تو کوئی کہتا ہے میں تو ہوں ہی وقف مدینہ۔ یہ یقیناً سعادت کی بات ہے۔ میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، لیکن ان کو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ اگر ان کی یہ بات سن کر کسی نے کہہ دیا کہ واہ بھائی آپ نے تو بڑی قربانی دی ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ اسی طرح مبلغ کا بیان سن کر کسی نے کہا کہ آپ تو واقعی بہت اچھا بیان کرتے ہیں، یا کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اسی طرح نعت خواں سے نعت سن کر کہہ دیا کہ واہ سبحان اللہ آپ کی کتنی پیاری آواز ہے، یا کہہ دیا کہ آپ نے کتنی پیاری آواز پائی ہے، تو ان لوگوں کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہیں لوگوں کا ان کے لیے تعریفی جملے کہنا ان کے لیے پگار یعنی اجرت کی حیثیت تو نہیں رکھتا۔ اسی طرح قرات کرنے والے قاری صاحبان بھی غور کریں، کہیں انہوں نے تجوید کے سارے قواعد مائک پر تلاوت کے لیے تو وقف نہیں کیے ہوئے۔ جب یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں قواعد تجوید کا خیال رکھتے ہیں، کہیں یہ سارے قواعد کا لحاظ صرف عوام سے داد و تحسین وصول کرنے اور واہ واہ سننے کے لیے تو نہیں کرتے۔ یاد رکھیے میری ان تمام باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قاری صاحب اچھی تلاوت کریں تو ان کو یہ کہا جائے کہ یہ تو عوام کو دکھانے کے لیے اس طرح پڑھ رہے ہیں، یا ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے وغیرہ۔ ظاہر ہے کسی کو بھی اس طرح بدگمانی کرنے اور دوسروں پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں درس دے رہے ہیں، کیوں مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، کیوں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کر رہے ہیں، کیوں نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں تلاوتیں کر رہے ہیں، کیوں قراتیں کر رہے ہیں، کیوں تہجد پڑھ رہے ہیں، کیوں نیک اعمال کے رسالے پر عمل کر رہے ہیں۔ اے کاش ہم وہی کام کریں جس میں ثواب ملے اور رب کی رضا حاصل ہو۔ اللہ کریم
ہمیں اخلاص نصیب کرے اور حب جاہ سے بچائے۔ گمنام بندوں کی شان و عظمت۔ حب جاہ کا مطلب ہے اپنی عزت و شہرت کی خواہش کرنا، اور یہ چاہنا کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری عزت کریں، میری خوب واہ واہ کریں، یا اس نیت سے اپنے خاندان کی نسبت بیان کرنا۔ مثلا کسی نے اپنے آپ کو سید کہا یا اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلاں پیر صاحب کی اولاد ہوں، یا فلاں بزرگ سے میری نسبت چلی آ رہی ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں، تاکہ لوگ میری عزت کریں، میرے ہاتھ چومیں اور کہیں واہ بھائی ماشاء اللہ، آپ ان کے پوتے ہیں یا ان کے پڑ پوتے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، یا کہیں ارے واہ آپ فلاں ہیں، واہ بھائی۔ اگر یہ خود اپنا تعارف نہ بھی کروائے تب بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعارف کروایا جائے کہ میں کون ہوں، کس کا رشتہ دار ہوں، کس بڑی شخصیت کے ساتھ میرا تعلق ہے، یا میں کس بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جی ہاں، جو کسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے اس شخصیت کی وجہ سے بھی اس کی عزت یا آؤ بھگت کی جاتی ہے، یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ دیکھا جائے تو ہر معاملے میں رسک فیکٹر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان گمنام بندوں کا صدقہ ملے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دروازے سے دور کر دیا جاتا ہے، ان کو پوچھا نہیں جاتا، بیمار ہوتے ہیں تو عیادت کرنے والے نہیں ہوتے، فوت ہو جائے تو لوگ جنازے میں آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ایسے گمنام بندوں کی احادیث مبارکہ میں شانیں بیان ہوئی ہیں۔ بظاہر گمنام کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے لیے رب کا جاننا کافی ہے، یعنی بندے جانے نہ جانے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رب تو جانتا ہی ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے تو اپنے ایسے گمنام بندوں کو شہرت عطا فرما دیتا ہے، یہ اسی کی مرضی اور مشیت ہے۔ لہذا انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء کرام اور علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی شہرت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہستیاں گمنام نہیں تھیں تو ان کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ ان ہستیوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ شہرت ہم جیسے لوگوں کے لیے خطرے کا جال ہے، ایک جگہ سے بچتے ہیں تو دوسری جگہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر خود ساختہ مصلحتیں تلاش کر کے خود کو مطمئن کرتے ہیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی، میرا وہ مقصد نہیں تھا، یا میری مراد فلاں چیز تھی، وغیرہ وغیرہ، اور بعض اوقات خود کو بچانے یا جھیپ مٹانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لے لیتے ہیں، اور یہ سب وبال اسی شہرت کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے۔ شاعری کا شوق رکھنا کیسا؟ سوال: مجھے شاعری کا بہت شوق ہے، برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے۔ جواب: شاعری کا شوق اچھا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اشعار فی نفسی ہی برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے۔ اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے۔ جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ میں نے شعراء کے کلام میں کئی جگہ کفریات دیکھے ہیں۔ کئی نامور شعراء جنہیں تاریخ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، انہوں نے بھی ایسی خطائیں کی ہیں کہ ان کے اشعار پڑھ کر بندہ سر پکڑ لے کہ کہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات لکھ دیے، کہیں جنت کا مذاق اڑایا تو کہیں فرشتوں کے تقدس پر حملہ کیا۔ شاید انہی شاعروں کے بارے میں کسی نے کہا ہے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، کیونکہ جس نے ایسے کفریات بکے جس پر التزام کفر کا حکم لازم آتا ہے
اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ مرتد ہوا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لزوم کفر، نمبر 2 التزام کفر۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جو بات کہی وہ عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہوتی ہے، اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ مسائل دین جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، ان میں سے کسی چیز کا واضح طور پر خلاف کرنا، یہ قطعاً اجماعاً یعنی قطعی طور پر بالاتفاق کفر ہے، اگرچہ خلاف کرنے والا کفر کے نام سے چڑھتا اور کمال اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجیے۔ آج کل ہر کوئی شاعر بننے لگا ہے، بہت سے ایسے ڈمی شاعر جنہیں شعر کہنا ہی نہیں آتا، ان کے بارے میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، شاعری چارہ سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے۔ شاعری کوئی چارہ نہیں، یہ ایک فن ہے۔ اگر آپ کو شاعری کا فن نہیں آتا اور آپ شاعری کرنے بیٹھ گئے تو یہ ایسا ہے جیسے آپ درزی نہیں مگر کپڑا سینے بیٹھ جائیں۔ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں کلام لکھنا چاہتا ہے اس کے پاس اس زبان کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہو، لیکن ان لوگوں کو تو پوری طرح اردو بھی نہیں آتی، اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ردیف، قافیہ اور بحر کس کو بولتے ہیں۔ یہ لوگ کسی گانے یا نعت شریف کے وزن پر اشعار لکھ لیتے ہوں گے، یا پھر کوئی خوش الہان نعت خواں ہو تو وہ ترنم میں اشعار لکھ لیتا ہے، اور آواز اچھی ہو تو ترنم کی وجہ سے بے وزن اشعار بھی کھینچ تان کے پڑھ لیتا ہے، اور شاعری نہ جاننے والے لوگ اس کے کلام کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں فن شاعری کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں بولے کون؟ اگر کوئی بول دے کہ تمہارا کلام اچھا نہیں تو پھر دیکھو کیسا تماشا کھڑا ہوتا ہے۔ سوال، نعتیہ شاعری کرنا کیسا ہے؟ جواب، سنت صحابہ علیہم رضوان ہے، یعنی بعض صحابہ کرام مثلا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ ہما سے نعتیہ اشعار لکھنا ثابت ہے۔ تاہم یہ ذہن میں رہے کہ نعت شریف لکھنا نہایت مشکل فن ہے، اس کے لیے ماہر فن عالم دین ہونا چاہیے، ورنہ عالم نہ ہونے کی صورت میں ردیف، قافیہ اور بحر یعنی شعر کا وزن وغیرہ کو نبھانے کے لیے خلاف شان الفاظ ترتیب پا جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ عوام الناس کو شاعری کا شوق چرانا مناسب نہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم میں کفریات کے صدور کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ اگر شرعی اغلاظ سے کلام محفوظ رہ بھی گیا تو فضولیات سے بچنے کا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جس طرح عام گفتگو میں فضول الفاظ کی بھرمار پائی جاتی ہے، اسی طرح بیان اور نعتیہ کلام میں بھی ہوتا ہے۔ سوال، کیا غیر عالم نعت شریف نہیں لکھ سکتا اور اس کو نعت پڑھنی سننی بھی نہیں چاہیے؟ جواب، جو علماء اہل سنت کا صحبت یافتہ ہو، شریعت کے ضروری احکام جانتا ہو اور ہر مصرے کی شرعی تفتیش کسی عالم سے کروا لیا کرتا ہو، اس کے لکھنے اور اس کا لکھا ہوا علماء کا تفتیش شدہ کلام پڑھنے میں حرج نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ غیر عالم کے نعتیہ شاعری کرنے کے سخت خلاف تھے۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جاہل نعت گو شاعروں کے کلام بسا اوقات کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں، لہذا ایسے کلام پڑھنے والوں کو محفل نعت میں بلانا بھی ناجائز، ایسی نعت خوانی میں کسی کو بھیجنا بھی حرام، اور ایسے کلام کا سننا بھی گناہ۔ اعلی حضرت دو کے علاوہ قصدن کسی کا اردو کلام نہ سنتے۔ سوال، اعلی حضرت کون کون سے شعراء کا نعتیہ کلام سننا پسند فرماتے تھے؟ جواب،
نعت گو شاعروں کی اکثریت اپنے کلام میں چونکہ احکام شریعت کا لحاظ نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ قصداً صرف دو شعراء کرام، نمبر 1 حضرت مولانا کفایت علی کافی اور نمبر 2 حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہما کا کلام سماعت فرماتے تھے۔ مکتبۃ المدینہ کی 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 225 پر ہے۔ ایک صاحب حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں بریلی شریف تشریف لائے تھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ اشعار نعت شریف کے سنانے کی درخواست یعنی نعت پاک پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اعلی حضرت نے استفسار فرمایا، کس کا کلام؟ انہوں نے کلام لکھنے والے کا نام بتایا۔ اس پر ارشاد فرمایا، سوا دو شعراء کے کلام کے کسی کا کلام میں قصداً یعنی ارادتاً اپنی خواہش سے نہیں سنتا، فقط ان دو یعنی مولانا کفایت علی کافی اور میرے بھائی حسن میاں مرحوم کا کلام سنتا ہوں۔ صفحہ 227 پر مزید فرماتے ہیں، اور حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کمی کرتا ہے تو تنقیص یعنی توہین ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حد نہیں، اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔ نعتیہ شاعری ہر ایک کا کام نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی محفل میں غیر شرعی کلام پڑھا جا رہا ہو تو جو معلومات رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ اصلاح کرے، جبکہ یہ ظن غالب ہو کہ غلطی کرنے والا مان جائے گا، اور اگر ماننے کی امید نہ ہو تو فوراً اٹھ جائے۔ اگر کیسٹ وغیرہ میں ناجائز الفاظ یا معنی والا شعر سنے تو فوراً ٹیپ ریکارڈر بند کر دیجئے، اور آئندہ بھی کیسٹ میں اس شعر کو سننے سے پرہیز کیجئے، اور ممکنہ صورت میں کیسٹ اور نعت خوان اور نعت گو شاعر وغیرہ کی اصلاح کی تدبیر بھی کیجئے۔ کس کس کا کلام پڑھنا چاہیے؟ سوال، کس کس شاعر کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھنا سننا چاہیے؟ جواب، ہر اس مسلمان کی لکھی ہوئی نعت شریف پڑھنی سننی جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب چونکہ کلام کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ مستند علماء اہل سنت کا کلام سنا جائے۔ اردو کلام سننے کے لیے مشورتاً نعت رسول کے 7 حروف کی نسبت سے 7 اسماء گرامی حاضر ہیں۔ نمبر 1 امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 2 استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 3 خلیفہ اعلی حضرت حضرت مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 4 شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 5 شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 6 خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 7 مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ وغیرہ۔ سوال، کیا غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنے سننے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب، اگر غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنا سننا چاہیں تو پہلے کسی ماہر فن سنی عالم سے اس کلام کی تصدیق کروا لیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم ایمان کی حفاظت میں مدد ملے گی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کفریہ شعر کے معنی سمجھنے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے جھومنے اور نارہائے داد و تحسین بلند کرنے کے سبب ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ غیر عالم کو نعتیہ شاعری سے اولاً بچنا ہی چاہیے، اور ان اہم مسائل کے علم سے قبل اگر کچھ کلام لکھ بھی لیا ہے تو جب تک اپنے تمام کلام کے ہر شعر کی
کسی فن شعری کے ماہر عالم دین سے تفتیش نہ کروا لے، اس وقت تک پڑھنے اور چھاپنے سے مجتنب یعنی دور رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ پائے کے عالم دین تھے، آپ کے شعر کا ہر مصرع عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا، لہذا بطور تحدیث نعمت اپنے مبارک کلام کے بارے میں ایک ربائی ارشاد فرماتے ہیں: ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ خلاصہ، میں اپنے کلام سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھ پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ میرا کلام فضول باتوں سے محفوظ ہے۔ الحمدللہ میں نے قرآن پاک سے نعت گوئی سیکھی ہے، مطلب یہ کہ الحمدللہ میرا کلام شریعت کے عین مطابق ہے۔ سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام۔ نعتیہ اشعار چیک کروائیے۔ سوال: علماء کرام سے اپنے نعتیہ اشعار چیک کروانا کیوں ضروری ہے؟ جواب: بعض اوقات شعراء بھی ایسی واہیات باتیں کرتے ہیں کہ بس ظاہر ہے یہ لوگ دنیاوی شاعر ہوتے ہیں، ان کو نعت لکھنے کا شوق چڑھتا ہے، یا حمد بیان کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یا بزرگان دین کی منقبت لکھنے کی سوجتی ہے تو کچھ کا کچھ لکھ ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کا شعبہ ہے۔ کسی بھی غیر عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ نعت یا حمد وغیرہ لکھے۔ ظاہر ہے ان شعراء کو نہ اللہ پاک سے متعلق عقائد کی معلومات ہوتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی پہچان۔ تو جب یہ شان مصطفیٰ بیان کرنے جاتے ہیں تو علم نہ ہونے کی وجہ سے توہین کر بیٹھتے ہیں، یا معاذ اللہ نعت کو الوہیت کے مرتبے پر لے جاتے ہیں، بلکہ کبھی تو صریح کفریات تک بھی کہہ جاتے ہیں، اور عوام ان کے کلام میں نعت سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ غیر عالم شاعر خود کو علماء کرام کا محتاج رکھے، ورنہ کفر میں جا پڑے گا اور معلوم بھی نہ ہوگا۔ شعراء حضرات مجھے اپنا مخالف نہ سمجھیں، نہ مجھ سے ناراض ہوں، نہ میرا آپ سے مقابلہ ہے، نہ میں کسی مشاعرے میں حصہ لیتا ہوں، اور نہ ہی میں زیادہ فن شاعری جانتا ہوں۔ بس تھوڑا بہت علم ہے جس سے گزارا ہو جاتا ہے، اور کلام لکھنے کے بعد حتی الامکان اسے چیک کرواتا ہوں۔ نعت میں لفظ تو یا تیرا کہنا کیسا؟ سوال: سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت میں تو یا تیرا کے الفاظ استعمال کرنا بے ادبی ہے؟ جواب: جی نہیں، اس لیے کہ تعظیم و توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نعتیہ کلام میں ایسے الفاظ کے استعمال کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، لہذا اس میں حرج نہیں۔ نعت لکھنا ایک فن ہے جس میں مختلف بحروں کے مخصوص اوزان پر الفاظ لائے جاتے ہیں، جس سے کلام میں حسن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے طرز میں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر کے لکھے ہوئے کلام میں تبدیلی بلکہ ایک حرف کا بھی فرق کرنے سے نہ صرف کلام کا سارا حسن ختم ہو جاتا بلکہ اسے کسی طرز میں پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ لہذا ادب اسی میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شریعت کے دائرے میں لکھے گئے نعتیہ کلام کو منوعاً یعنی جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھ کر اس کے حسن کو برقرار رکھا جائے، جیسے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بعض لوگ اسے یوں پڑھتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا آپ کا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا۔ اس طرح سارے نعتیہ کلام کا حسن ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ
جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے ان کا عشق مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام اپنے تو کیا بے گانوں کو بھی مسلم یعنی تسلیم شدہ ہے۔ ایک بار کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی محفل نعت میں ایک مشہور و معروف عالم دین تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے ایک نعت خواں نے یہی کلام پڑھنا شروع کیا، لیکن ادب کے زوم میں تیرا کے بجائے ہر جگہ آپ کا کے الفاظ لگا کر سارے کلام کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ بالآخر جب عالم صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تم سے زیادہ ادب جانتے تھے، لہذا جو لکھا ہے وہی پڑھو۔ شاعر کے کلام میں تبدیلی کرنا کیسا؟ سوال۔ کچھ شعراء کلام کے آخر میں اپنے نام کے ساتھ عاجزی کے لیے کچھ الفاظ لکھتے ہیں، کیا ہم ان الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جواب۔ بعض اوقات بزرگ اپنے لیے عاجزی کے ایسے الفاظ لاتے ہیں جنہیں ہم پڑھ نہیں سکتے۔ مثلا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اس کے بعد اگلے شعر میں آپ نے اپنے لیے جو عاجزی کے الفاظ استعمال فرمائے وہ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات عطار، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ اپنے لیے عاجزی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ لفظ نہ کہا جائے، بلکہ یوں کہا جائے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، یا عاشق ہزار پھرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ایسا لفظ لایا جائے جو اس مقام پر موضوع ہو اور شعر کا وزن بھی نہ ٹوٹے۔ جب نعت خواں یہ شعر پڑھیں تو وضاحت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہاں عاجزی کے طور پر اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، لیکن میں نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ آج کل کے نعت خوانوں کو اتنا بولنا آتا نہیں ہے، البتہ اتنا بول لیتے ہیں کہ 2 دن سے تھکا ہوا ہوں، 12 دن کا تھکا ہوا ہوں، روز محفلیں ہیں، 4 بج جاتے ہیں وغیرہ۔ جہاں وضاحت کرنی ہوتی ہے وہاں شاید انہیں سچکا بھی نہیں پڑتا، یعنی ذہن میں ہی نہیں آتا کہ وضاحت کر دیں۔ میں یہاں سب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دل جلانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاں وضاحت کرنی ہے وہاں نہیں کرتے۔ بعض اوقات نعت خوان اشعار کا خلاصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ خصوصاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے کلام کی وضاحت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کلام ڈیفیکلٹ یعنی مشکل ہوتے ہیں۔ ہدایت بخشش کی شروحات لکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی نعت خوان علماء کی لکھی ہوئی شروحات سے وضاحت یاد کر کے بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اسلامی بہنیں نعت کے صیغوں کو بدل سکتی ہیں؟ سوال۔ ایک کلام ہے میں مدینے چلا، اگر اسلامی بہنیں اس کو میں مدینے چلی پڑھیں گی تو کیا یہ غلط ہوگا؟ جواب۔ کسی شاعر کا کلام پڑھنا حکایت کرنا کہلاتا ہے، یعنی جیسا اس نے کہا ہم نے ویسا بیان کر دیا۔ اب اگر اسلامی بہنیں میں مدینے چلا پڑھیں گی تو عجیب لگے گا، اس لیے انہیں میں مدینے چلی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کلام میں آگے بھی مردانہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ کہاں کہاں تبدیلی کریں گی؟ بہرحال چلا کو چلی کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ مؤنث کے لیے یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چلا کہیں گی تو اسلامی بہنیں ہنسیں گی اور مذاق کریں گی۔ اس کے علاوہ بہت سے کلام ایسے بھی ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کسی شاعر کے اشعار اپنے نام پر چڑھا لینا کہ یہ میں نے لکھے ہیں جھوٹ اور خیانت ہے، یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور اسے دینی سرقہ یعنی علمی چوری کہتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کا مصرعہ 2 شاعروں نے لکھا ہوتا ہے، جسے ادبی یعنی فنی زبان میں توارد بولتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے گجراتی کلام۔ سوال۔
آپ نے سب سے پہلے کون سا کلام لکھا تھا؟ جواب: دراصل میں گجراتی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں، جس کا اب ہمارے یہاں اتنا چلن نہیں ہے۔ گجراتی اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ جو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم گجراتی ہیں، جب میں ان سے گجراتی میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات انہیں تعجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے اس طرح کی گجراتی بولتے ہیں جس طرح بعض لوگ عجیب و غریب اردو بولتے ہیں۔ بہرحال، جس طرح اردو ہے اسی طرح گجراتی بھی باقاعدہ ایک زبان ہے اور بہت اچھی زبان ہے۔ پہلے میں گجراتی کے نعتیہ مشاعروں میں حصہ لیتا تھا اور نعتیہ یا منقبت کے کلام لکھتا تھا۔ اس موقع پر حاجی عبدالحبیب اتاری نے عرض کی: آپ اپنا کوئی گجراتی شعر تو سنائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا: میں نے وہ اشعار جمع نہیں کیے کیونکہ اس وقت میرا جمع کرنے کا ذہن نہیں تھا۔ کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو کوئی شعر یاد آ جاتا ہے۔ ایک نعت کا مقطع مجھے یاد آ رہا ہے: مانگیو چھے عشق نبی مانگی نہ دنیا ایڑے، مجھ نے اتار سمجھدار نظر آوے چھے۔ یعنی نبی کا عشق مانگا، دنیا کی دولت نہیں مانگی، مجھے اتار سمجھدار نظر آتا ہے۔ یہ میرا بہت پرانا احساس تھا کہ دنیا کی دولت کے بجائے آقا کی محبت کی فراوانی نصیب ہو جائے اور عشق رسول کا ذخیرہ مل جائے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: شاعروں کی کہی ہوئی باتوں میں سے سب سے زیادہ سچی بات لبید کا یہ کلمہ ہے: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی خبردار، اللہ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔